دوستو، ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اس باپ پر ایسا عذاب نازل ہوا جس کو سن کر یقیناً آپ کے بھی روح کانپ جائے گی۔ آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اسے لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ یہ عبرتناک واقعہ اور لوگوں تک پہنچ جائے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو واقعہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ کوئی من گھڑت نہیں یا کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ سچا واقعہ ہے جو پاکستان کے جھیلم ضلع کے ادرانہ گاؤں میں پیش آیا ہے۔ دوستو، اس دنیا میں کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں جو ایسی شرمناک حرکتیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پوری انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے، یعنی کہ پوری انسانیت شرما کر رہ جاتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی، ایک عورت اگر دنیا میں سب سے زیادہ کسی مرد پر بھروسہ کرتی ہے تو وہ ہوتا ہے اس کا باپ۔ ایک لڑکی اگر دنیا میں سب سے زیادہ جس کو چاہتی ہے، سب سے زیادہ محبت کرتی ہے تو وہ ہوتا ہے اس کا باپ۔ ایک باپ کی محبت و شفقت اپنی بیٹی کے لیے سب سے انمول ترین دولت ہوتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کو اس دنیا میں کوئی ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور ایسے میں جب وہ لڑکی گھبرا جاتی ہے تو وہ بیٹی بھاگ کر اپنے باپ کے مضبوط بازوؤں میں جا کر چھپ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی باپ درندہ اور ظالم بن جائے تو وہ بیٹی کہاں جائے؟ اگر کوئی ظالم باپ اپنی ہی بیٹی کے ارمانوں کو کچل دے تو پھر وہ بیٹی کہاں جائے اور کس سے فریاد کرے؟ دوستو، پاکستان کے ادرانہ گاؤں میں رہنے والی ایک ماں نے یہ سچا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ ماں کہتی ہے کہ میرا شوہر بہت ہی عیاش قسم کا ایک ظالم شخص تھا۔ وہ دن بھر شراب پینے میں لگا رہتا تھا۔ اس کو نہ گھر کی فکر تھی اور نہ ہی ہماری وہ کام بھی کچھ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ہم سب پر ظلم کیا کرتا تھا۔ میں اپنے 2 بیٹے اور ایک بیٹی کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ میرا شوہر ایک تو کچھ کماتا نہیں تھا، اوپر سے ہمارے کمائے ہوئے پیسوں کو لے کر جا کر شراب پیتا تھا اور جوا کھیلتا تھا۔ اس سے ہمارے لیے بھی گھر چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے ہمارے لیے بھی گھر چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم دن بھر کام کر کے 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے کما رہے تھے، اور اوپر سے میرا شوہر رات کو کچھ شرابی دوستوں کو لے کر ہمارے گھر میں بیٹھا دیتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم روز کی طرح اپنے کام پر چلے گئے۔ میری بیٹی گھر میں اکیلی تھی۔ اس وقت میرا شرابی شوہر اپنے شرابی دوست کے ساتھ گھر آیا اور گھر میں آنے کے بعد میری بیٹی کو آواز لگانے لگا۔ میری بیٹی ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میرے شوہر نے غصے سے چیخ کر آواز لگانا شروع کر دی، جس سے ڈر کر میری بیٹی ان کے پاس چلی گئی۔ اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر باپ کہنے لگا کہ ہمیں زور کی بھوک لگی ہے، ہمارے لیے کچھ کھانا بنا کر لاؤ۔ میری بیٹی ان کے لیے کھانا بنانا چاہتی تھی، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ رسوئی گھر میں گئی اور ان کے لیے کھانا بنانے لگی۔ پھر جب کھانا تیار ہو گیا تو بیٹی باپ اور دوست کے سامنے پہنچی۔ میری بیٹی پر میرے شرابی دوست کی نظر پڑی تو کافی دیر تک میری بیٹی کو غور سے دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ کھانا رکھ کر باہر چلی گئی، میرے شوہر کا وہ شرابی ساتھی کہنے لگا کہ یار، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے اور جوان بھی ہے۔ ایک بات کہوں، تمہاری بیوی تو دن بھر گھر سے باہر رہتی ہے
और वो काफी बूढ़ी भी हो चुकी है, और तुम तो एकदम जवान लग रहे हो। क्यों ना तुम अपनी इस बेटी के साथ निकाह कर लो, ताकि फिर तुम दोनों अपने घर में मजे से रहो। उन दोनों पर उस वक्त शराब का नशा और शैतान गालिब आ चुका था, यानी कि उन लोगों के दिमाग पर शैतान हावी हो चुका था। इसलिए अपने दोस्त की बातें सुनकर मेरे शौहर ने कुछ नहीं कहा, और वो नाराज भी नहीं हुआ, और उसने जरा भी कुछ नहीं कहा कि ये तुम मेरी बेटी के बारे में क्या कुछ कह रहे हो, बल्कि मेरा शौहर उसकी बातों को सुनकर खुश हो गया। उस वक्त एक बाप को इतनी अक्ल नहीं आई कि अपने उस शराबी दोस्त को ये नहीं बोला कि तू पागल हो गया है, मेरी बेटी के बारे में ये क्या कुछ बोल रहे हो, ये तो मेरी बेटी है और तू उसके साथ गैर शरई रिश्ता करवाना चाहता है। मैं उसका महरम हूँ, मेरा निकाह उसके साथ कैसे हो सकता है। एक बाप अपनी बेटी के साथ शादी किस तरह से कर सकता है। मेरे शौहर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, बल्कि उस वक्त तो मेरे शौहर पर शैतान गालिब आ चुका था, इसलिए उस शराबी दोस्त से ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो सुनकर खुश हुआ और कहने लगा कि हाँ यार, तुम ये तो बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरी बीवी तो बहुत बूढ़ी हो गई है और वो दिन भर बाहर भी रहती है। अगर मैं उसके साथ शादी कर लूं तो फिर मेरे घर में अच्छे से दिन गुजरने लगेंगे। वह इतना कहकर अपने दोस्त को बाहर भेज दिया और उसे कहा कि ठीक है, मैं इस बात पर गौर करूंगा। दोस्तों, उस लड़की की माँ कहती है कि उस दौरान मेरी बेटी अपना काम कर रही थी और वो लोग अपने कमरे में बैठे हुए थे और ये गुफ्तगू कर रहे थे। वो दोनों पूरी तरह से शराब में डूबे हुए थे। फिर जब शाम को मैं अपने काम से फारिग होकर अपने घर वापस लौटी तो उस वक्त मेरा शौहर मेरे घर पर मौजूद नहीं था, वो घर से बाहर कहीं गया हुआ था। हर रोज की तरह हमने रात को खाना खाया और फिर हम सोने के लिए चले गए। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा न था कि मेरे शौहर के दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। हालांकि दिन में हुई बातों को मुझे बता दिया था, मगर मुझे इस बात के बारे में जरा भी खबर नहीं थी कि मेरा शौहर अपनी बेटी के बारे में क्या कुछ सोच रहा है। सुबह फिर हम लोग हर रोज की तरह अपने काम पर चले गए। मेरा शौहर और मेरी बेटी घर पर मौजूद थे। जैसे ही मेरा शौहर ने ये मौका देखा कि हम लोग घर से बाहर जा चुके हैं, तो उसने अपनी शराबी दोस्त से कहा कि वो एक काजी को घर लेकर आए। थोड़ी देर के बाद उसका शराबी दोस्त एक काजी को लेकर आया। उस काजी को तो पहले ही पैसे देकर मुंह बंद करवा दिया था, इसलिए वह भी इस गैर शरई निकाह को करने के लिए तैयार हो गया था। फिर मेरे शौहर ने यानी कि उस बाप ने देखा कि बेटी अपने कमरे में अकेली है, तो वह उसके कमरे में गया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बाहर लेकर आया। फिर उससे कहने लगा कि चुप रहना, मैं तुम्हारे साथ निकाह कर रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखना और चुपचाप काजी साहब के सामने बैठ जाओ और काजी साहब तुमसे जो कुछ भी कहे उसका सर हिलाकर जवाब हाँ में देना। यह सुनकर मेरी बेटी चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी, मगर घर में उसकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। फिर बाप ने बेटी के साथ जबरदस्ती निकाह कर लिया, यानी कि जबरदस्ती शादी कर ली। फिर जब ये अफसोसनाक खबर हम लोगों ने सुनी तो मेरे शौहर ने हम सबको बहुत मारा पीटा और सबका मुंह बंद करवा दिया और कहने लगा कि अगर तुम लोगों ने इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो हमें जान से मार देगा। फिर 2 दिनों तक हम डर के मारे किसी से कुछ भी नहीं कहे और इस बात का जिक्र नहीं किया, मगर तीसरे दिन हमने अपने भाइयों को पैगाम भेज दिया। फिर तीसरे दिन मेरे भाई आए, फिर उसके चुंगल से
ہمیں چھڑا کر لے گئے۔ ایک ظالم باپ نے شراب اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہی کر ڈالی۔ اس کے بعد دن رات وہ شراب میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ ظالم شخص ہماری اتنی بددعا لے چکا تھا کہ اب ہم بھی ظلم سہ سہ کر تھک چکے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں کوئی آواز نہیں ہوتی، اور جب وہ انسان پہ پڑتی ہے تو وہ انسان سنبھل بھی نہیں پاتا ہے۔ پھر ایسا ہی کچھ اللہ کا عذاب میرے شوہر پر اترا۔ کچھ دنوں کے بعد ہم نے سنا کہ میرا وہ شرابی شوہر گھر میں بہت بری طرح سے تڑپ رہا ہے۔ وہ بہت ہی بری طرح سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کیونکہ اس کا پیشاب اور پاخانہ دونوں بند ہو چکے تھے اور اس کا پیٹ بھی پھول چکا تھا۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ 5 دنوں تک گھر میں ایسے ہی تڑپتا رہا۔ آخر میں 5 دنوں کے بعد گھر میں پڑے پڑے کچڑے کے ڈھیر میں موت آ گئی۔ یہ عبرتناک موت ہر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر لاوارثوں کی طرح اس کو لے جا کر دفنا دیا گیا، کیونکہ کوئی بھی بیٹا اس کو کندھا دینے کو تیار نہیں ہوا، اور اس کی بیٹی تو ویسے ہی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ آج میرا شوہر نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر اس طرح سے آیا جس طرح سے اس نے ہم کو ستایا تھا۔ ہماری زندگی کو جس طرح سے اس نے جہنم بنا دیا تھا، اس طرح سے پھر اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ نے پھر اس کی قبر کو بھی ایک جہنم کا گڈھا بنا دیا۔ اس کو دفنانے کے بعد دوسرے دن کچھ کتوں نے مل کر اس کی لاش کو باہر نکال دیا، اور پھر لوگوں کے سامنے ہی اسے نوچ نوچ کر کھا گئے۔ اس کی اس عبرتناک موت کو دیکھ کر ہر کوئی توبہ کر رہا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے۔ آج کل تو اس طرح کے واقعہ عام ہونے لگے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہمیں رہنے کا سلیقہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور ہمیں قرآن شریف جیسی پاک اور مقدس کتاب عطا فرمائی۔ اسلام میں شراب حرام ہے، اور یاد رہے کہ آج کل اس نشے والی چیز میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شراب پینا منع ہے، کیونکہ اس کے نقصان ہی نقصان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ شراب نہ پیئے۔ شراب پینے سے انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتا، اور وہ نشے کی حالت میں ایسی چیزیں کر بیٹھتا ہے، ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کا خامیازہ باقی لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ دوستو، ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔